بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیم اخلاق ہیں، بڑے پیمانہ کے اور بہترین اخلاق ہیں، عمدگی کا جو سب سے اونچا مرتبہ ہو سکتا ہے، تو اس مرتبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو بہترین اخلاق کو اخلاق عظیمہ کہتے ہیں۔ اخلاق کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے، کسی نے زیادتی کی تو اسی کے بقدر بدلہ لے لیا، کسی نے نقصان پہنچا دیا جان بوجھ کر یا خطاً، نقصان کے بقدر زمان لے لینا۔ ایک درجہ یہ ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، زیادتی کا بدلہ اسی زیادتی کے بقدر لے سکتے ہیں۔ جانی نقصان پہنچا دیا، اس کا زمان ہوتا ہے۔ کوئی مالی نقصان پہنچا دیا تو جتنا اس کا زمان ہے اسی کے بقدر لے لینا۔ ایک درجہ یہ ہے، لیکن بعض اشیاء میں اسی کے بقدر بدلہ نہیں لے سکتے۔ کسی نے ایک گالی دی، اس کو ایک گالی نہیں دے سکتے کہ گالی تو گناہ کا کام ہے۔ تو یہ فرق کرنا پڑتا ہے، ہوتا ہے۔ یہ فرق تو آدمی اہل علم سے، علماء سے رابطہ رکھ کر ہی معلوم کر سکتا ہے۔ شیخ سے رابطہ ہو، تعلق ہو، تو پھر آدمی کو پہچان ہوتی ہے بلائی کی، برائی کی۔ تو گالی کے بدلے میں گالی، تو یہ برابری جائز نہیں ہے۔ تو یہ فرق جو ہے پھر آدمی اہل علم سے رابطہ کر کے وہ پہچان سکتا ہے۔ ایک درجہ یہ ہے اخلاق کا۔ دوسرا درجہ جو اس سے بلند ہے، کسی نے زیادتی کی اسے معاف کر دینا، بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا اس کو۔ عفو درگزر، واعفو واصفحوا، معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو۔ تو یہ پہلے سے بلند درجہ ہے، اس پر آخرت میں اجر ہوگا۔ جو نچلا درجہ تھا وہاں تو اپنا حق دنیا میں لے لیا،
اور جو اس سے بلند درجہ ہے عفو درگزر، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو ختم کر دینے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، ان کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے درجے کے بزرگ، صاحب علم، صاحب تقویٰ تھے، فوت ہوئے۔ کسی نے خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کیا معاملہ ہوا، قبر میں برزخ میں کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا میری مغفرت ہو گئی۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کس عمل پر؟ فرمایا کہ ایک دن میرا غلام نوکر میری خدمت کر رہا تھا، تو اس سے خطا ہوئی جس پر مجھے سخت غصہ آیا، لیکن میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں پھر مجھے معاف کر دیا اور میری مغفرت فرما دی۔ تو جو دوسرا درجہ ہے عفو درگزر، تو آدمی نے دنیا میں اپنا حق معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں اجر دیں گے۔ تو جو ایک درجہ ہے وہ ہے بدلہ برابر سرابر لے لینا، دوسرا درجہ عفو درگزر اختیار کرنا، فاعفو واصفحوا، قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر ہیں، اور ان دونوں سے بڑا درجہ، بلند درجہ، کسی نے زیادتی کی، کوئی نقصان پہنچایا، تکلیف پہنچائی، اسے معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا، اسے معاف کر دینا، اور اس کے زیادتی کے بدلے میں اس سے کوئی اچھائی کرنا، معاف بھی کر دیا اور پھر مزید اس کے ساتھ کوئی اچھائی کی، اس سے ہمدردی کی کہ اس نے تو زیادتی کی اور اس نے معاف کر کے بھلائی کی، تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور یہ اخلاق عظیمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اس پیمانہ کے تھے کہ آپ کے مخالفین بھی تھے، آپ کو تکلیفیں پہنچانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف فرمایا، بدلہ نہیں لیا، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے۔ مختلف واقعات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بعض کفار کانٹے ڈال دیتے کہ چلنے میں تکلیف پہنچے گی، بعض گندگی ڈال دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے پر سے گزرے تو راستہ صاف تھا،
لوگوں سے پوچھا کہ وہ کانٹے ڈالنے والے وہ کہاں ہے؟ آج انہوں نے اپنا عمل پورا نہیں کیا۔ کسی نے بتایا کہ وہ تو بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، ان کی حالت پوچھنے کے لیے، انہیں معاف بھی کیا اور ان کی تیمارداری بھی فرمائی۔ اور فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی کا عام اعلان کر دیا کہ جن جن لوگوں نے جو زیادتیاں کی ہیں، جو تکلیفات پہنچائی ہیں، وہ ان تمام کو جو ہے وہ معافی ہے۔ تو اخلاق عظیمہ یہ ہیں کہ معاف کر دینا اور دوسرے کی زیادتی کے بدلے میں بھلائی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں تمہیں بہترین اخلاق نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ سل من قطعک، جو آپ سے قطع تعلق ہی کرے، قطع رحمی کرے، آپ صلہ رحمی کیا کریں۔ عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، باقی لوگ ہیں، کوئی آپ سے قطع تعلق ہی کرے، آپ صلہ رحمی کیا کریں۔ وَاعْتِ مَن يُحْرِمْکَ، جو آپ کو محروم رکھے اپنی بلائی سے، اپنی خدمت سے، اپنے نفع سے آپ کو محروم رکھے، آپ اس کو محروم نہ کریں، آپ اس کے ساتھ بلائی کیا کریں، آپ اسے دیا کریں۔ اگر وہ محروم رکھے آپ اس کو محروم نہ رکھیں، آپ برابر بلائی کرتے رہیں۔ وَأَحْسِن مَنْ ظَلَمَكَ، جو آپ پر زیادتی کرے آپ اس سے حسن سلوک کیا کریں۔ تو فرما کہ یہ 3 باتیں بہترین اخلاق ہیں اور یہی اخلاق عظیمہ ہیں۔ آدمی مکلف ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرے، اپنے اخلاق کو، اپنی عادات کو، اپنے اعمال کو درست کرے، اپنی ذات پر محنت ہو۔ تو یہ بڑی محنت ہے، بڑا اہم کام ہے۔ بیان کر دینا یہ آسان ہے، اوروں کو اس طرح بتا دینا یہ تو آسان ہے، لیکن خود اختیار کرنا یہ کافی دشوار ہوتا ہے۔ تو آدمی کی سعادت یہ ہے کہ ہر بلائی پہلے خود اختیار کرے اور بلائی بھی اللہ کے لیے ہو، اپنے کسی دنیاوی غرض کی خاطر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تکونوا امعاتا ان احسنوا احسنتم، کہ تم اس طرح نہ بنا کرو
کہ تمہارا یہ خیال ہو، یہ ذہن ہو، اگر فلاں بلائی کرے گا میرے ساتھ تو پھر میں بھی بلائی کروں گا، اگر فلاں بلائی نہ کرے تو پھر مجھے بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح نہ بنا کرو، یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ تو اپنا ایک مفاد ہوا۔ اگر وہ میرے ساتھ بلائی کرے میں بھی بلائی کروں۔ آپ نے بلائی اللہ کے لیے کرنی ہے کہ بلائی کرنے سے میرا پروردگار خوش ہوتا ہے، بلائی کرنے سے مجھے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی طرف سے مغفرت نصیب ہوگی۔ دوسرا اگر بلائی نہ کرے، دوسرا زیادتی نہ کرے، زیادتی کرے تو دوسرے کے زیادتی کی وجہ سے اپنی نیکی کیوں چھوڑی جائے؟ نیکی تو کرنی چاہیے۔ دوسرے کے زیادتی کی وجہ سے، دوسرے کے بلائی چھوڑ دینے کی وجہ سے اپنی بلائی چھوڑ دی، یہ نادانی ہے۔ دانائی، سمجھداری تو یہ ہے کہ اپنی بلائی کو باقی رکھے۔ پھر ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ آپ نے بلائی کس طرح فرمائی ہے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، ان کو سامنے رکھ کر ہم نے اس طرح کے اخلاق بنانے ہیں، اور وہ تو یہی ہے کہ اپنی بلائی کو باقی رکھنا، ہر دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دوسرے کے بدسلوکی کی بنا پر اپنا حسن سلوک کیوں چھوڑا جائے؟ یہ تو اپنے آپ کو محروم کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہترین اخلاقی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اور آپ کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ آپ کے بہترین اخلاق ہیں۔ اس لیے اپنے عادات کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو سنت کے مطابق بنانے کی ہم کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب